کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تصویر میں دو خواتین اور ایک بزرگ، یہ کون ہے؟ خواتین مسلمان ہیں، بزرگ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ دوستو بہت دردناک کہانی ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، اس لیے آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ اس تصویر کے دائیں جانب یعنی کہ سجے پاسے بیٹھی ہوئی خاتون کا نام ہے الفت بی بی، اور اس تصویر کے بائیں جانب یعنی کہ کھبے پاسے جو خاتون بیٹھی ہیں ان کا نام ہے مراج بی بی، اور اس تصویر کے درمیان میں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کا نام ہے بیانت سنگھ۔ یہ تینوں سگے بہن بھائی ہیں، لیکن ایک بھائی سکھ، دو مسلمان۔ یہ ہوا کیسے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1947 کی پارٹیشن سے پہلے جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک گاؤں پراچا میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا جس کے سربراہ کا نام تھا محمد ابراہیم اور ان کی اہلیہ کا نام تھا اللہ رکھی۔ ان کے 8 بچے تھے، 6 لڑکے تھے، 2 لڑکیاں۔ بشیر تھا، وہ کہیں زندہ بچ گیا۔ سارا گاؤں خالی ہو گیا کیونکہ جتھوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو بچ گئے وہ پراچا گاؤں چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد وہاں پر یہ لاوارث بچہ، اس کو کسی نے اٹھا لیا اور اس کی پرورش کی۔ یہ کسی اور گاؤں میں چلا گیا تھا۔ وہ سکھ خاندان سے تعلق رکھتا تھا جنہوں نے اس بچے کو اٹھایا۔ یہ بچہ جو ابھی صرف 2 سال کا تھا اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، کیا اس کے پیرنٹس کا نام ہے، لیکن یہ بچہ وہاں پر پھر پرورش پانے لگا۔ ان کے پیرنٹس کو پتہ چل گیا، جو زندہ بچ کے لوگ آئے تھے پراچا گاؤں سے پاکستان، انہوں نے کہا جی آپ کے خاندان کے سارے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں۔ یہ بچہ وہاں پر سکھ گھرانے میں پروان چڑھنے لگا۔ تصویر میں جو خواتین آپ کو بتائی ہیں، الفت بی بی اور مراج بی بی، وہ اسی ماں باپ کی اولاد ہیں جس کی اولاد بیانت سنگھ تھا، جو وہاں پر زندہ بچ گیا لیکن پاکستان نہ آ سکا۔ وہ سکھ بن گیا۔ جب اس کے ماں باپ پاکستان آئے تو 2 مزید بچیاں پیدا ہوئیں پاکستان آ کر، وہ یہ الفت بی بی اور مراج بی بی، بیانت سنگھ کی سگی بہنیں جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ وقت گزرتا گیا، بعد میں انہیں پتہ چلا کہ بیانت سنگھ جس کا اس وقت نام بشیر تھا وہ بچ گیا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے تو ماں کی مامتا تڑپنے لگی، اور اس کی خواہش تھی، کوشش تھی کہ کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میرا بچہ کہاں کس حال میں ہے اور میں اس سے مل سکوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ماں انتقال کر گئی وقت کے ساتھ ساتھ، اور بہنوں کو بتا گئی کہ آپ کا ایک بھائی پاکستان میں نہیں آیا، وہ انڈیا میں اور زندہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کس حال میں ہے۔ بیانت سنگھ کی فیملی نے پاکستان سے سوچا کہ ہم کیوں نہ خط لکھیں اسی گاؤں کے ایک سکھ کو جو کہ ان کے والد کا دوست تھا، اور اس سکھ کا نام تھا مکھن سنگھ۔ انہوں نے مکھن سنگھ کو خط لکھے اور کبھی کبھی وہاں سے جواب بھی آ جاتا، لیکن ابھی تک بیانت سنگھ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ جب سوشل میڈیا پر ویڈیوز آئیں اور اس کے بعد پھر پتہ چلا تو ان دونوں خاندانوں نے تصویریں ایکسچینج کی۔ پاکستان والوں نے انڈیا خط کے ذریعے تصویریں بھیجیں اور انہوں نے بیانت سنگھ کی تصویریں پاکستان بھیجی۔ خون میں کشش بہت ہوتی ہے۔ جو ہی بہنوں نے اپنے بھائی کی تصویر دیکھی، گو کہ وہ پگڑی میں تھا، سکھ بن چکا تھا، لیکن ان کا خون کھول اٹھا، جوش میں آنے لگا اور کہا کہ یہی ہمارا بھائی ہے۔ اسی طرح بھائی کو بھی تصویروں سے بہنوں کی خوشبو آنے لگی اور یہ تانگ بڑھنے لگی، ملنے کی امید مزید جاگ گئی، لیکن ویزا اور حکومتی پالیسیاں درمیان میں حائل آ گئیں اور بہت عرصہ تک یہ لوگ نہ مل سکے۔ بہرحال جب ایک سردار جی کی کوششوں سے بیانت سنگھ کو ویزا ملا اور وہ پاکستان آئے تو ان کی بہنوں نے خوب رو کر اپنے ماضی کا جو بھی ان کے دل میں غبار تھا اس کو نکالا، ایک دوسرے کو پیار کیا، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کہ ہمارا بھائی
मुसलमान नहीं सिख बन चुका है, लेकिन खून तो हमारा है, ज़िंदा तो है, हमें कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ ये है कि हुकूमत हमें आने जाने की आज़ादी दे दे, दोनों हुकूमतें हम जब चाहें एक दूसरे से मिल सकें। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ, ਭਣੇਵੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ।